جو تقریر ہے شہباز شریف صاحب کی، اس میں انہوں نے جو باتیں کہی ہیں، کچھ باتیں ایسی ہیں جو بڑی متنازعہ ہو سکتی ہیں۔ یہ حکومت اس طرح نہیں چل سکتی، یہ لنگڑی لولی مفلوج بیکار فرسودہ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تجزیہ۔ میرے ساتھ ہیں ہماری کو اینکر علینا الیاس اور ایشین نیوز کے گروپ ایڈیٹر رانا طاہر۔ تھوڑی دیر میں ہمیں شیخ رشید صاحب، سابق وفاقی وزیر داخلہ، وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے اور ان سے جو ڈیولپمنٹس ہیں پولیٹیکل، ان پر بات کریں گے۔ آج شہباز شریف صاحب منتخب ہو گئے، شام کو، رات کو ابھی 9 بجے حلف بھی اٹھائیں گے۔ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ عارف علوی صاحب نے ان سے حلف نہیں اٹھانا، ان کو حلف نہیں دینا، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کو عارف علوی صاحب، کیونکہ عمران خان صاحب مکمل طور پہ یہ اعلان کر چکے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، تو عارف علوی صاحب بھی تب اپنی بیماری کا بہانہ کیا انہوں نے، اور 4-5 دنوں کے لیے انہوں نے چھٹی لے لی ہے۔ تو اب صادق سنجرانی صاحب ان سے شاید حلف لیں گے۔ آج ان کی جو تقریر ہے شہباز شریف صاحب کی، اس میں انہوں نے جو باتیں کہی ہیں، کچھ باتیں ایسی ہیں جو بڑی متنازعہ ہو سکتی ہیں، اور جو ہمیں ذرائع بتا رہے ہیں کہ چیزیں جو ہیں وہ اتنی سموتھ نہیں جا رہی۔ ایم کیو ایم کا شکوہ آ گیا ہے وسیم اختر صاحب کا کہ جو معاہدہ ہوا تھا ایم کیو ایم کا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ، چٹ بھی بھیجی ہم نے کئی دفعہ شہباز شریف صاحب کی تقریر کے دوران کہ اس کا اعلان کریں، لیکن انہوں نے اس کا اعلان نہیں کیا، تو شکوہ شروع ہو گیا۔ اب یہ جو اس حکومت کا ابھی یہ بنی بھی نہیں، اس کا کیا مستقبل ہے وہ آج ہم ڈسکس کریں گے۔ لیکن پروگرام کا آغاز میں آپ کو اس جو گزشتہ رات جو ہم نے دیکھا، پاکستان نے دیکھا، پورا پاکستان امڑ آیا سڑکوں پر عمران خان کی ایک کال پر، لوگ ہی لوگ تھے، سیلاب تھا، سر ہی سر تھے ہر طرف، بچے، عورتیں اور بوڑھے چھوٹے، اور ایک ہی نعرہ تھا ان کا کہ امپورٹڈ گورنمنٹ نامنظور، اور غلامی کی زندگی نہیں چاہیے، اور صرف خان کے لیے آئے ہیں۔ وہ آپ کو کچھ مناظر دکھاتے ہیں، کیونکہ ایک شکوہ تھا تحریک انصاف کے لوگوں میں کہ اب میڈیا جو ہے ان کو نیشنل میڈیا نہیں دکھا رہا، صرف سوشل میڈیا پر یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں۔ تو ہمارا یہ پرائم ٹائم پروگرام ہے اور لوگوں کی آواز تھی، لوگ سڑکوں پر تھے، وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ جو وہ کہہ رہے ہیں ان تک اس آواز کو پہنچایا جائے۔ یہ ہمارے پاس ایک لسٹ پڑی ہوئی ہے پورے پاکستان کی، چھوٹے شہر، بڑے شہر، ہر جگہ یہ لوگ نکلے، اور اس سے پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ شاید محترمہ بے نظیر بھٹو وہ واحد لیڈر تھیں جن کی ہر صوبے میں فالوئنگ تھی، اور پیپلز پارٹی اسی لیے کہا جاتا تھا کہ چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر۔ لیکن کل ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان کا کوئی شہر ایسا نہیں تھا، پاکستان کا کوئی قصبہ ایسا نہیں تھا جہاں پر عمران خان کی کال پر لوگ نہ نکلے ہوں، اور لوگ صرف لوگ ہی لوگ تھے، لیڈرز نہیں تھے۔ F9 پارک میں ہم اسلام آباد میں تھے، کوئی لیڈر نہیں تھا، بہت دیر سے آئے جو وہاں پر علی زیدی صاحب آئے، شبلی فراز آئے، حماد اظہر آئے، لیکن اس سے پہلے ایک ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے جو نعرے لگا رہے تھے، جو ناچ رہے تھے، جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے عمران کو واپس لانا ہے، اور 2/3 اکثریت کے ساتھ واپس لانا ہے، ہم غلام نہیں ہیں، ہم بھکاری نہیں ہیں، ہمیں یہ امپورٹڈ گورنمنٹ نامنظور ہے۔ اور لال حویلی کے سامنے بھی یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت مناظر، شیخ رشید صاحب انہوں نے وہاں پر کئی گھنٹے یہ احتجاج ہوتا رہا، ریلیاں پہنچتی رہی اور وہ وہاں پر خطاب کرتے رہے، نیشنل میڈیا نے بار بار انہیں کٹ بھی کیا۔ غرض کہ کوئی گلی، کوئی شہر، کوئی محلہ ایسا نہیں تھا جہاں پر اس حوالے سے احتجاج نہ ہوا ہو، اور اتنا سپونٹینیس، اتنی کم ٹائم پہ لوگ خود سے نکلے، اپنی مدد آپ کے تحت نکلے، اور ایک اظہار یکجہتی انہوں نے کیا۔ یہ جو سارے مناظر تھے، ڈیفینیٹلی جو لوگ کہیں بیٹھ کر پاکستان کے مستقبل کے بارے میں سوچتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں، یقیناً یہ ایک ایسی صورتحال تھی جو اینٹیسپیٹ نہیں کی گئی تھی، کسی کا بھی خیال نہیں تھا۔ عام مسلم لیگی کہتے تھے کچھ بھی نہیں ہونا جی، یہ منرفین بھی یہ کہتے تھے، جی بس لوگ بھول جاتے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ کچھ اینکرز تو یہ میں نے سنا ان کو ٹی وی پہ کہتے ہوئے، مزاحمتی سیاست تو عمران کر ہی نہیں سکتا، وہ تو ایک دن جیل میں نہیں گزار سکتا، اور جناب بالکل سارا معاملہ سیٹ ہو جائے گا۔ لیکن
معاملہ ہو سکتا ہے کہ لیڈران کی حد تک تو سیٹل ہو جائے، لیکن جو پاکستان کے لوگ ہیں وہ سڑکوں پہ نکل آئے ہیں. پاکستان کے لوگوں نے رات اپنا مینڈیٹ دے دیا کہ انہیں الیکشن چاہیے، انہیں یہ بقول عمران کے جو امپورٹڈ گورنمنٹ ہے وہ انہیں نہیں چاہیے. ایسے مناظر ہم نے دیکھے اور یہ لوگ جھکنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ لوگ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں. انہوں نے کہا، اور اس میں آپ کو بتاؤں بہت سارے ریٹائرڈ ہمیں جو سروسز کے لوگ تھے وہ ملے، جو ہمارے پاس آ کے کہتے تھے میرا یہ نام ہے، میرا یہ رینک ہے، آپ بتائیں اپنے ٹی وی پہ کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں. فیملیز آئی ہوئی تھی، بچے، خواتین، بالکل ایک فیسٹیول کی سی صورتحال تھی وہاں پہ. لوگ ناچ رہے تھے، کسی کو یہ غم نہیں تھا کہ عمران خان کی وزارت عظمیٰ ختم ہو گئی ہے. لوگ اس جذبے سے، اس جوش سے آئے ہوئے تھے کہ ہم عمران کو دوبارہ لے کے آئیں گے اور ہم کسی کو قبول نہیں کریں گے. اور آج عمران نے، اس کی جماعت نے استعفیٰ دے دیا. اگر حکمرانوں نے جو ابھی نئے نئے بن رہے ہیں، جنہوں نے ابھی حلف اٹھانا ہے، وہ یا ان کے سہولت کار اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ وقت کے ساتھ معاملہ ختم ہو جائے گا تو یہ اس نیشن کو ڈیوائیڈ کر دے گا، بہت ڈیپ ڈیوائیڈ کرے گا. اگر ان لوگوں کی ڈیمانڈز کا جواب نہیں دیا گیا، جو لوگ سڑکوں پہ رات نکلے وہ پھر نکلنے کے لیے تیار ہیں. پرسوں خان پشاور جائے گا، 17 کو وہ کراچی جا رہا ہے. اور میں نے جو مناظر دیکھے ہیں، میں اس سے پہلے حافظ آباد بھی گیا، میں کمالیہ بھی خود گیا صرف پلس دیکھنے کے لیے. میں آپ سے بطور صحافی یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایک اتنا بڑا انقلاب آنے والا ہے پاکستان میں کہ اگر کسی نے اس کو روکنے کی کوشش کی، اس کے آگے اگر کسی نے بند باندھنے کی کوشش کی، تو آپ یقین کریں وہ خود بھی بہہ جائے گا اور وہ بند بھی بہہ جائے گا. ان لوگوں کو جو اب اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اپنی غیرت کے لیے، اپنی عزت کے لیے، اس غلامی کو ختم کرنے کے لیے، یہ اب رکنے والے نہیں ہیں، یہ اب واپس جانے والے نہیں ہیں. یہ میری ایک آبزرویشن ہے. اور میں اب آپ کو سنواتا ہوں آج شہباز صاحب کی تقریر کا ایک حصہ. انہوں نے پہلی آج ان کی تقریر تھی اور انہوں نے ایک ایسی کنٹروورسی آج انہوں نے شروع کی ہے، میں یہ کہہ سکتا ہوں یقین سے کہ اس سے بہت زیادہ اس وقت اضطراب ہوگا، بہت زیادہ بے چینی اور پریشانی ہوگی کہ جناب یہ وزیر اعظم صاحب جو آج منتخب ہوئے ہیں انہوں نے کیا بات کہی ہے. سنوائیے جی اگر وہ گفتگو جو آج انہوں نے کہی ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کونسل کے حوالے سے. یہ آپ نے وزیر اعظم صاحب کی بات سنی، اس میں کچھ تو انہوں نے غلط بیانی سے کام لیا. ایک تو یہ بات پبلک ہو چکی تھی کہ وہ جو سفیر صاحب ہیں اسد مجید، نومبر میں ان کا آرڈر آ گیا تھا تقرری کا کہ وہ برسلز جا رہے ہیں، اور یہ 7 مارچ کو اور یہ جو سارا مراسلہ ہے یہ 7 مارچ کو آیا. لیکن آج یہ جو گفتگو کی ہے انہوں نے، تو ہماری جو سروسز، ہماری جو فوج ہے جو ہمیشہ سیاست سے دور رہتی ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر نے ہمیشہ یہ کہا کہ ہمیں اب پالیٹکس میں آپ نہ جھگڑیں، نہ ڈریگ کریں. اس سے پہلے جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جس کو وزیر اعظم عمران خان نے ہیڈ کیا تھا، ان کا ایک اعلامیہ آ چکا ہے جس میں جو مراسلے میں جو کہا گیا کہ جو امریکی عہدیدار نے جو لینگویج استعمال کی وہ پاکستان کے انٹرنل افیئرز میں مداخلت تھی اور شرمناک تھا. بلیٹنٹ انہوں نے جو ورڈز یوز کیے وہ غلط تھے اور اس پر احتجاج کرنا چاہیے. اور پاکستان نے ڈیمارچ دیا واشنگٹن میں بھی اور یہاں پر بھی، اور اس پر ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ چکے اپوزیشن کی ڈیمانڈز پر کہ ہماری وہی پوزیشن ہے جو اس اعلامیے کی ہے. اب یہ جو پارلیمان کی جو قومی سلامتی کمیٹی ہے جس میں ممبرز ہیں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈ جو پارلیمانی پارٹی ہے، اب اس سے تحریک انصاف تو چلی گئی، تو یہ خود ہیں یا ان کے الائز ہیں جن کے اوپر الزام تھا کہ وہ ایک شاید اعلیٰ کار بنے امریکہ کے اور اس کے بہاف پر یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اس سازش کا حصہ ہیں. اب شہباز شریف صاحب بطور وزیر اعظم یہ اناؤنس کر رہے ہیں کہ میں اپنے چیفز کو بلاؤں گا، وہاں پر ڈی جی آئی ایس آئی کو بھی بلاؤں گا اور ان کیمرہ وہ سیشن ہوگا اور وہاں پر وہ بات کی جائے گی. کیا آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ کیا وہ جو پہلے جو اعلامیہ آیا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا، اب اس اعلامیے کو آپ ریورس کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کس کی پوزیشن کمپرومائز کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کس کو سیاست میں لانا چاہتے ہیں؟ ابھی تو پہلا دن ہے، ابھی تو آپ نے حلف نہیں اٹھایا اور آپ فوج کو سیاست میں لے کے آ رہے ہیں. ان سروسز چیف کو جن کا سیاست سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، جو پاکستان کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ دینے کے لیے تیار ہے.
آپ ان کو ڈریگ کر رہے ہیں. آپ بطور الیکٹڈ پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ وہ معاملہ جو ان سے نکل چکا, جس کا طے ہو چکا, جس پر وہ کہہ چکے کہ یہ ہمارے انٹرنل معاملات میں مداخلت ہے, اب ان کو بلوا کے آپ ان سے یہ کہلوانا چاہتے ہیں کہ جناب نہیں, یہ انٹرنل معاملات میں مداخلت نہیں تھی. اپنے نام کو کلیئر کرنے کے لیے آپ نے پھر وہی حرکت کی. اپنے نام کے علاوہ آپ کو کوئی احساس نہیں ہے کہ پاکستان کے ادارے کیا ہیں, نیشنل سیکیورٹی کیا ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بلا کے ہم یہ ان کیمرہ بریفنگ دیں گے. ایک انتہائی یقیناً اس وقت اضطراب ہوگا, کیونکہ یہ سیدھا ان کو پالیٹکس میں ڈریگ کرنے کی کوشش ہے. رانا صاحب, میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ جواب دیں, اور اگر شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ ہیں تو پھر ہم ان سے اس پر بات کر لیتے ہیں. جی رانا صاحب. دیکھیں, گزارش یہ ہے, آپ نے جو یہ دیکھیں ان کا ماضی یہی رہا ہے. جب یہ اپوزیشن میں بھی تھے تو یہ ایسی باتیں کرتے رہے ہیں کہ یہ فوج کو سیاست میں گھسیٹنے کی ناکام کوشش اس وقت بھی کرتے رہے ہیں. اور آج جو یہ توقع نہیں تھی, انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کی مسلح افواج پاکستانی قوم کا فخر ہیں. وہ ایک غیر متنازع ادارہ ہے, پاکستان کی قومی سلامتی کا ضامن ہے. یہ ان کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے سیاست میں گھسیٹنا چاہتے ہیں. اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جب نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اعلامیہ آ گیا تو یہ اپنی خود ساختہ پارلیمانی کمیٹی, جس میں اب کوئی بندہ نہیں ہوگا اپوزیشن کی طرف سے, یہ اس کا اجلاس بلا کے اپنے آپ کو کلین چٹ دلوانا چاہتے ہیں. یہ ملک کو کس طرف لے جانا چاہتے ہیں؟ سمیع صاحب, ان سے دیکھیں, پاکستان کی فوج کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ گفتگو کرتے ہوئے انہیں 1000 بار سوچنا چاہیے. ان کے ذہن پہ ابھی انہوں نے حلف اٹھایا نہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو بلائیں گے مسلح افواج کے سربراہوں کو. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ایک اور جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ جو ہو رہی ہے وہ یہ کہ شہباز شریف صاحب نے آج وہ الیکٹ تو ہو گئے, لیکن صدر عارف علوی ان سے حلف نہیں لے رہے. اور ذرائع ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جس طرح عمران خان نے کہا کہ کبھی شہباز شریف کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا, اور کبھی میں, کیونکہ ان کے خیال میں شہباز شریف صاحب بہت کرپٹ ہیں, اور ان کے خیال میں یہ مقصود چپڑاسی کے بزنس پارٹنر ہیں, اور وہ ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. تو پاکستان کے صدر عارف علوی نے بھی ان سے اسی لیے حلف ان سے لینے سے انکار کر دیا, دینے سے انکار کیا. شہباز صاحب نے جو حلف لینا تھا, اب سینٹ چیئرمین صادق سنجرانی صاحب سے یہ اس ایک تقریب میں وہ حلف اٹھائیں گے. اور اگر سنجرانی صاحب بھی چھٹی پر چلے جاتے تو پھر وہ حلف کہیں اور جانا تھا, کہیں اور ان کو لینا پڑنا تھا. لیکن کیونکہ سنجرانی صاحب زرداری صاحب کے ساتھ ان کے بڑے تعلقات ہیں, ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ کیونکہ ان کا تعلق بھی بلوچستان عوامی پارٹی سے ہے, اس کا ایک دھڑا عمران خان صاحب کے ساتھ تھا, لیکن اکثریتی دھڑا وہ اپوزیشن کے ساتھ تھا. اور سنجرانی صاحب کے تعلقات بہت اچھے ہیں زرداری صاحب کے ساتھ, اس لیے ان کی طبیعت خراب نہیں ہوئی. ڈاکٹرز نے معائنے کے بعد انہیں صحت مند قرار دیا ہے, اور وہ اب جناب شہباز شریف صاحب سے حلف لیں گے. جو پہلی اپنی تقریر کی شہباز صاحب نے, انوکھا واقعہ ہے سمیع صاحب, یہ بڑا بالکل یہ صدر کسی وزیر اعظم سے حلف لینے سے معذوری کا اظہار کر دے. اس میں عارف علوی صاحب نے جو لائلٹی ان کی اپنی پارٹی کے ساتھ ہے اس کو نبھایا ہے, مملکت کے ساتھ. جی, مملکت کے ساتھ. دوسری بات یہ ہے کہ جو ممنون حسین تھے وہ بھی یہ کام نہیں کر سکے, فضل الہی چودھری صاحب بھی یہ کام نہیں کر سکے تھے, اور رفیق تارڑ صاحب بھی یہ کام نہیں کر سکے تھے. لیکن عارف علوی بہرحال ایک بڑے اسٹرانگ نروز کے ثابت ہوئے ہیں رہنما, اور انہوں نے یہ بالکل آج انکار کر دیا. اچھا, اب شہباز صاحب الزام یہ تھا کہ جناب یہ کہ مغرب کی غلامی اور بالکل انہی کی طرف دیکھتے ہیں. تو میں آپ کو ان کی تقریر کے کچھ حصے سنواتا ہوں جس میں وہ کہہ رہے ہیں, امریکہ کے ساتھ تعلقات کی بات کر رہے ہیں کہ برابری کے تعلقات چاہتے ہیں. آئیے ذرا سنیے. اور آج ویسے انہوں نے کہا کہ یہ ایبسولیوٹلی ناٹ عمران خان کو نہیں کہنا چاہیے تھا, کیونکہ پاجی نے جب ایٹمی دھماکے کیے تھے تو انہوں نے اس وقت بھی ایبسولیوٹلی ناٹ نہیں کہا تھا. ہم نے دھماکے کر دیے امریکہ کے دباؤ کے باوجود, لیکن ایبسولیوٹلی ناٹ کی بڑی تکلیف ہے امریکہ کو بھی, اور یہاں پر بھی کچھ لوگوں کو. تو آج شہباز صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا. لیکن تعلقات بہتر بنانے کے لیے جو بے چینی ہے وہ میں ان کی تقریر آپ کو سنواتا ہوں. امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات تاریخی ہیں, اس میں اتار چڑھاؤ آتے رہے, اس میں کوئی شک نہیں. کبھی کوئی ایسا موقع تھا جب کہ تعلقات بہت اچھے تھے, کبھی ایسا موقع تھا جب تعلقات کنفیوژن کی نظر ہو گئے, اختلافات ہوئے. لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تعلقات بگاڑ لیں؟
मैं समझता हूं कि नहीं, हमें बराबरी की सतह पर, अमेरिका बराबरी की सतह पर हमें अमेरिका से अपने ताल्लुकात इस्तवार हमें करने होंगे। और अमेरिका भी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है इन बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं। तो मैं समझता हूं कि आज की डिप्लोमेसी जो है इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन योर इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। तो अगर हमारी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ नहीं होगी तो हमारी ये डिप्लोमेसी जो है वो किसी काम की नहीं होगी। इसलिए जनाब स्पीकर, हमें इस बात का बड़ा हमें ख्याल रखना चाहिए। मैं ये बातें सुन रहा था, आज भी डॉलर्स की बात हो रही है, डिप्लोमेसी, इक्वलिटी की। कौन सी इक्वलिटी की आप बात कर रहे हैं अमेरिका के साथ भाई? उसने कहाँ आपको, किस जगह पे आपको उसने इक्वल रखा? 70,000 बंदे आपके मार दिए, 200 बिलियन डॉलर का नुकसान किया, सलाला पर हमारे जवानों को शहीद किया, माफ़ी तक नहीं मांगी उन्होंने। और एक वाहिद लीडर था इमरान खान जिसने उस पर एहतजाज किया। अभी इंडिया के साथ वो चले गए हैं। कश्मीर पर जो जुल्म हो रहा है उस पर बात करना मुनासिब नहीं समझते, और एब्सोल्युटली नॉट कहने पर वज़ीर आज़म को बेदखल कर दिया, और धमकियाँ देते हैं हमारे सफारतकार को कि अच्छा ये तो अभी दी ना धमकी, इससे पहले मुशर्रफ को धमकी दी कि इतना बॉम्ब करेंगे कि स्टोन एज में वापस ले जाएंगे आपको, या तुम हमारे साथ हो या उसके साथ हो। और हम एक बेहयाई के एक समंदर में चले गए उनके साथ जाके, और आज भी उन्होंने यही करने की कोशिश की जिसको इमरान खान ने रिजेक्ट किया, खड़े हो गए। और आज पहला दिन था आपका पार्लियामेंट में, और आप हमें ये लॉलीपॉप दे रहे हैं बराबरी के ताल्लुकात की। कौन सी बराबरी के ताल्लुकात आप चाहते हैं? बराबरी के ताल्लुकात तो हमारे साथ आप लोगों ने हालत ये कर दी है कि बांग्लादेश भी नहीं चाहता, और आप अमेरिका के साथ बराबरी के बुनियाद पर ताल्लुकात की बात करते हैं, धोखा देने के लिए, चकमा देने के लिए। बहरहाल मैं अभी मुझे ब्रेक पे जाना है, मैं वापस आता हूं तो फिर आप पर जो दूसरे मामला तो उनसे बात करता हूं। वेलकम बैक नाज़रीन। शेख रशीद साहब हमारे साथ हैं और उनकी तरफ चलते हैं। शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरी माजरत कि आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ा, हमें यहाँ से लाइन नहीं मिल रही थी। शेख साहब, ऐसा लगता है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आपके मशवरों को सुन लिया, तस्लीम कर लिया, क्योंकि आप कह रहे थे कि इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, और आज उन्होंने इस्तीफ़ों का ऐलान कर दिया। इसका इम्पैक्ट आप क्या देखते हैं, क्या होगा अब? देखिए बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। 150-55 लोग हैं। मैं तो 3 महीने पहले कह रहा था कि लगाओ, इमरजेंसी लगाओ। हमें जब मुझे इत्तलात मिल रही थी कि लंदन में कौन कौन लोग मिल रहे हैं, मैं तो उस वक्त से चीख रहा हूँ कि असेंबली डिसॉल्व करें। लेकिन आज की है तो अच्छा किया है, ये मामूली तादाद नहीं है। आज पहले दिन ही देखें एमक्यूएम फट पड़ी है। कल जो कराची में अवाम का समंदर था, रावलपिंडी लाल हवेली के आगे मैं सोच भी नहीं सकता कि इतने शॉर्ट नोटिस में सड़कें तंग पड़ गए और मुझे 4 घंटे लगे इस्लामाबाद। तो लोगों ने इमरान खान के साथ अपनी कमिटमेंट का इजहार किया है, और कोई अक्लकांदा होगा जो ये समझेगा कि जब उतारा गया तो इसलिए नहीं उतारा गया कि हमें वापस लाया जाए, हमें अवाम में जाना होगा। और अवाम, अल्लाह के बाद अवाम की ताकत से हम बहाल हो सकते हैं, और ये नहीं रह सकते। आज ही देखें एमक्यूएम की वीडियो चल रही है कि उन्होंने कहा भाई हमारे साथ तो कल जो कराची में हुआ, अभी 17 तारीख को इमरान खान कराची जा रहा है, मैं भी वहीं होऊंगा, और बुध को वो पेशावर में होंगे। वो सारी ये फैसला चौक और चौराहे में होने जा रहा है। सियासी बहरान खाना जंगी की कैफियत है। इस मुल्क में इलेक्शन कराने होंगे, और जो मुतलका अदारे हैं उनको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। इस तरह ये मुल्क नहीं चल सकता। ये समझते हैं कि लोगों की खरीदो फरोख्त करके और लोगों को नई ख्वाहिशात पर लाकर ये हुकूमत चला सकते हैं। ये हुकूमत इस तरह नहीं चल सकती। ये लंगड़ी, लूली, मफलूज, बेकार, फरसूदा, मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस और करप्शन से बदबूदार हुकूमत नहीं चल सकती इस मुल्क में। शेख साहब, आज जो खिताब किया शहबाज शरीफ साहब ने, उन्होंने कहा मैं बतौर मुंतखब वज़ीर आज़म मैं ये करता हूँ ऐलान कि मैं सर्विसेज चीफ को बुलाऊंगा, और जो यहाँ की जो सिक्योरिटी कमेटी है पार्लियामेंट की, उसमें वो इन कैमरा वो देंगे, ब्रीफिंग देंगे, DGISI को भी बुलाऊंगा। तो वो तो पहले मुश्तरका जो इलामिया था इसका, जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का, उसमें सब कुछ आ भी चुका। DGISPR भी कह चुके कि उसकी लैंग्वेज से हम मुत्तफिक हैं। तो अब ये अपने आप को क्लियर करवाने के लिए अब फौज को फिर सियासत में पहले दिन ही, देखिए फौज को इन्होंने खाम मुलव्वस कर दिया है। फौज का एक इमेज है, वकार है,
اس کو سوالیہ نشان انہوں نے بنا دیا ہے ان کی نااہلی سے. اب آپ دیکھیں سارا سوشل میڈیا جو ہے فوج کے متعلق لگ گیا ہے جو کہ ملک دشمنی کے مترادف ہے اور کالے کوٹوں کے پیچھے لگ گیا ہے. یہ ساری صورتحال کیسے یہ ملک چل سکتا ہے؟ یہ اکنامک فورس ہے, یہاں بہت جلد فیصلے کرنے پڑیں گے. حالات ہاتھ سے نکل رہے ہیں اور کل جس طرح عوام نکلی ہے اس کو کسی نے نہیں نکالا جی. جس طرح فیملیز نکلی ہیں عزت اور موت کا مسئلہ بنا لیا اس کو, اور یہ بات بڑھ جائے گی. زیادہ سے زیادہ میں آپ کو 1 مہینہ دیتا ہوں, 4 تاریخ کو عید ہے, آپ جون کے مہینے تک 4 جون کو جو ہے عید ہوگی, تو جون کے مہینے میں یہ اس طرح کے حالات نہیں نظر آئیں گے. یہ حکومت ختم ہوگی اور یہاں الیکشن کرانے ہوں گے, اور یہاں ایک منصفانہ الیکشن کے علاوہ اب کوئی حل نہیں. اچھا شیخ صاحب, یہ بڑی باتیں ہو رہی ہیں سوشل میڈیا پر, خاص طور پر نون لیگ کے جو حمایتی لوگ ہیں وہ پھیلا رہے ہیں کہ وہ جو پریزن وین آئی تھی وہ پکڑنے کے لیے آئی تھی اور کوئی نازیبہ حرکات بھی ہوئیں, کوئی بدتمیزیاں بھی ہوئیں. کوئی ایسی بات آپ کے علم میں ہے؟ یہ سارا پروپیگنڈا ہے. میں وہاں موجود تھا, پی ایم ہاؤس میں موجود تھا, کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ فائن ہوئی فرسٹ ٹائم یہ پریزن وین لے کے ہے تاکہ اسپیکر کوئی ایسا فیصلہ نہ دے دے, اور یہ پہلی دفعہ میری سیاسی تاریخ میں 16 دفعہ وزیر رہا ہوں کہ پریزن وین جو ہے وہ قومی اسمبلی میں داخل ہوئی ہے. یہ تو سب بدماشیاں ہیں. یہ وہ بڑا اسکرپٹ ہے جس کا ایک حصہ ہے. یہ اسکرپٹ عوام نے ناکام کر دیا ہے, اور پہلی دفعہ میں 77 کے حل کے نشان کا بھی سب سے بڑا مقرر تھا, اور میں اس کے خلاف بھی 6 نومبر 1968 کو 2 لاشیں اپنے محلے لے کے آیا. میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ عوام کے حالات بدلے ہوئے ہیں. میں اس طرح کا چارج کراؤڈ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا, اور میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ لوگوں نے اس کو اپنی عزت اور موت کا مسئلہ بنا دیا. شیخ صاحب, یہ بھی بہت ساری خبریں اڑائی گئیں کہ سیک کیا جا رہا ہے, آرمی چیف کو سیک کیا جا رہا ہے, اور DGISI کو سیک کیا جا رہا ہے. کوئی ایسی بات کوئی تھی, کوئی ایسی پلاننگ تھی؟ کوئی پلاننگ نہیں تھی جی. عمران خان نے جاتی دفعہ بھی کوئی ایسی بات نہیں کی. ان کی طرح لندن سے بیٹھ کے گاڑیاں نہیں دی, گجرانوالہ میں بیٹھ کے گاڑیاں نہیں دی, اور وہاں ریئیکشن ہے جن کو یہ گالیاں یاد ہے, جن کو یاد ہے کہ انہوں نے کیا زبان استعمال کی. یہ کام جو ہے یہ جس میں بھی جو بھی اس کا ماسٹر مائنڈ ہے وہ ذہنی طور پر مفلوج ہے. اس کا نتیجہ کچھ اور نکلے گا. یہ ملک خانہ جنگی کی طرف جا رہا ہے. میں پولیٹیکل ورکر 16 دفعہ وزیر رہا ہوں. میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہتا نہیں کر سکتا. اچھا شیخ صاحب, بڑے لوگ نکل آئے, بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. ہم بھی رات تھے, دیکھ رہے تھے, F9 پارک میں بھی, پنڈی میں بھی سب کچھ تھا. اب کراچی کا اور پشاور کا جلسہ ہے, تو یہ اسی طرح جلسوں سے مومنٹم پکڑیں گے آپ, یا اس بات کا بھی امکان ہے کہ آپ کوئی باقاعدہ روزانہ کی بنیاد پر کوئی جلوس جلسے مجبور کرنے کے لیے کہ جناب آپ الیکشنز میں جائیں؟ اتوار کو بھی ہم دیں گے جی کہ تراویح سے لے کے سحری تک لوگ سڑکوں پہ ہوں گے. بالآخر ہم کال بھی دیں گے. رمضان کو ہم دیکھیں گے, رمضان کا مہینہ ہے, اس کے بعد ہم کال دیں گے. کال کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں. ان کو سمجھ لگ جائے گی. یہ جو سمجھے بیٹھے تھے کہ شاید یہ کوئی بہت بڑے ٹارزن ہیں, یہ تیزی پلیوں کی طرح بھاگیں گے, اور یہ پھر تلاش کریں گے کوئی راستہ بھاگنے کا, اور ان کو بھاگنے کا راستہ نہیں ملے گا. اور ہر سنڈے کا پروگرام ہے اس وقت کہ تراویح سے لے کے سحری تک لوگ سڑکوں پہ ہوں گے. بدھ کے دن ہم پشاور ہوں گے, 17 کو کراچی ہوں گے, پھر لاہور آئیں گے. چوک اور کرائے میں یہ لڑائی لڑی جائے گی تا وقت کہ اس کا فیصلہ نہ ہو جائے. اچھا شیخ صاحب, یہ تو ٹھیک تھا کہ بڑے بڑے جلسے ہو رہے تھے, لیکن جو رات ہوا یہ کچھ ایسا تھا جس کی بہت کم لوگوں کو توقع تھی. تو آپ کی خان صاحب سے ملاقات ہوئی, آج کوئی بات ہوئی, تو اس پہ یہ ڈسکس ہوا, کیا ان کو امید تھی کہ لوگ اس طرح نکلیں گے, یا تھوڑا وہ بھی سرپرائزڈ ہیں, پلیزنٹ سرپرائز ہیں؟ کچھ بتائیں گے ہمیں, وہ کیا سوچ رہے ہیں؟ ان کا تو نہیں پتا. میں یہ توقع نہیں رکھتا تھا. اچھا, میں اس طرح توقع نہیں رکھتا تھا. جلسہ کرانے کے لیے لوگوں کو فون کال کرنے پڑتے ہیں, مشکل ہو گیا. گاڑی میں سے اترنا مشکل ہو گیا. میں گاڑی سے اتر نہیں سکا.
اور بڑی مشکل سے میں نے تھوڑا سا خطاب کیا. عوام کا سمندر تھا جو امنڈ آیا تھا. فیملیز نکل آئی. ہمارے شہر میں فیملیز نہیں نکلتی, کراچی میں نکلتی ہیں. فرسٹ ٹائم لال حویلی کے ارد گرد فیملیوں کا زور تھا. عورتیں رو رہی تھیں اور وہ سمجھ رہی تھی کہ زیادتی. اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ اس وقت ماحول ون سائڈڈ ہے. ان کو پتہ ہے یہ الیکشن ڈیلے کریں گے, یہ ڈیلے ٹیکٹس یوز کریں گے. یہ آپس میں 24 گھنٹے نہیں لڑے, 24 گھنٹے نہیں گزرے. ایم کیو ایم نے کل کراچی میں عوام کا سمندر دیکھ لیا. جو سمندر ایم کیو ایم کے لیے ہوتا تھا وہ سمندر پی ٹی آئی کے لیے تھا. اور ایم کیو ایم ساری عمر پچھتائے گی جو انہوں نے فیصلہ کیا, ساری زندگی پولیٹیکلی پچھتائے گی. اور آج ہی دیکھیں بعض چینلوں پہ ویڈیو چل رہی ہیں کہ کس طرح وسیم اختر اور امین اللہ آپس میں لڑ رہے ہیں. یہ ابھی 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے, آج یہ 6 گھنٹے ہوئے ہیں تو یہ حال ہے. ابھی آگے آگے دیکھیں ہوتے کیا. یہ بھان متی کا کنبا جو ہے یہ نہیں چل سکتا. یہ مختلف سوچوں کے لوگ جو ہیں یہ نہیں چل سکتے اور ملک کو الگ الگ جانا ہوگا. الیکشن کمیشن کو تیاری کرنی پڑے گی اور اداروں کو مداخلت کر کے اس ملک میں فوری الیکشن کی طرف جانا ہوگا. اچھا شیخ صاحب, یہ جو فیصلہ ہے استعفوں کا یہ بالکل فائنل ہے, حتمی ہے؟ ایسا تو نہیں کہ کوئی نیگوسیشنز ہو جائیں اور اس کے نتیجے میں یہ فیصلہ واپس ہو جائے؟ یہ عمران خان کا فیصلہ ہے. اس میں لوگوں کی رائے مختلف تھی. عمران خان کے فیصلے کے آگے کوئی نہیں بولا اور سب نے استعفے لکھ کر دیے. ٹھیک ہے شیخ صاحب, ہمارے ساتھ ہی رہیے. ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے, پھر واپس دیگر ایشوز پر آپ سے گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ ہی رہیے ناظرین. ویلکم بیک ناظرین. شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ ہیں. شیخ صاحب, صوبائی اسمبلی سے بھی استعفے کا فیصلہ ہوگا؟ پنجاب اسمبلی کی میں بات کر رہا ہوں. سمی بھائی دیکھ رہے ہیں, میرے خیال میں تو ہو رہا ہے. اگر آپ میری ذاتی رائے پوچھیں, لیکن میری خان صاحب سے سمی بھائی اس سے بات نہیں ہوئی, لیکن رائے یہی پائی جا رہی ہے کہ سندھ میں بھی اسمبلی کے ممبر استعفیٰ دیں اور پنجاب میں بھی دے. 2-3-4 دن کی بات ہے. ابھی تو حلف کی شہی بھی جو ہے نہیں سوکھی اور ایم کیو ایم سیدھی ہو گئی ہے. اور ابھی دیکھیں آگے آگے کیا ہوتا ہے. اور یہ حالات ان کے بس کے بات نہیں ہے اور پنجاب اور کے پی کے میں بھی استعفیٰ دیا جا سکتا ہے. ایک شخص جس پر آج فرد جرم عائد ہونا تھا وہ وزیر اعظم بن گیا, تو وہ جو اتنے مقدمات ہیں اس کو ہماری مملکت نے کیسے ڈائجسٹ کیا ہے؟ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں, یہ بیٹا پھر پنجاب میں وزارت اعلیٰ کا امیدوار, یہ ہوا کیا ہے اتنی بڑی تبدیلی؟ میں تو آپ کو اس سے بھی بڑی خبر دینا چاہتا ہوں کہ رات اتوار کو میں نے فائلیں اٹھائی ہیں مختلف اداروں سے اور میں نے ڈی جی آئی ایس آئی سے ریکویسٹ کی ہے کہ انویسٹیگیشن کی جائے. یہ امپورٹنٹ فائلیں اٹھا کے لے گئے ہیں اور یہ کسی قیمت پر بھی نہیں چاہتے تھے فرد جرم لگے. یہ ساری سلو پروسیڈنگ ہو رہی تھی. یہ سب پلاننگ کے ساتھ ہوا ہے, سب ماسٹر پلان ہے اور یہ ماسٹر پلان میں کام ہوگا. عام آدمی کو سمجھ آ گئی ہے. تو سمی صاحب آپ تو اتنے بڑے اینکر ہیں, آپ کو نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ رات فائلیں اٹھائی ہیں دفتروں سے اور وقت آنے پہ میں شہادت دوں گا کہ کس کس دفتر پہ کون کون سی فائل اٹھائی ہے. یہ جو کچھ ہوا ہے اس پہ چین ہمارا بڑا قریبی دوست ہے, سی پیک کے حوالے سے چیزیں چل رہی تھیں. اب یہ بالکل رشیا نے بھی اتنا زیادہ ریئیکٹ کیا ہے جو کچھ ہوا ہے یہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو ہٹانے کا. اس پر آپ اس فرنٹ پر آپ کیا دیکھتے ہیں؟ جو ہمارے تعلقات ہیں اس ساری صورتحال کی وجہ سے متاثر ہوں گے جو علاقے میں سپر پاورز ہیں؟ لیکن چین کے ساتھ تو تعلقات متاثر نہیں ہوتے تھے. ایک نیا بلاک برے صغیر میں بننے جا رہا تھا جس میں ایران بھی شامل تھا. صرف انڈیا امریکہ کی جیب کی گھڑی اور ہاتھ کی چھڑی بنا ہوا ہے. روس بھی شامل تھا, چین بھی شامل تھا, افغانستان اس میں شامل ہو رہا تھا, افغانستان کے پڑوسی شامل ہو رہے تھے اور اس میں عمران خان کو نشانہ بنایا گیا. یہ انٹرنیشنل کانسپریسی ہے اور ساری قوم کو سمجھ آ رہی ہے کہ ایک آزاد خارجہ پالیسی کے خلاف ایک بین الاقوامی سازش ہے اور جس کو پاکستان کے عوام ناکام بنائیں گے. اور شیخ صاحب, یہ آپ نے کہا کہ کے پی کے کی اسمبلی بھی جا سکتی ہے اور یہ ایک سچویشن اس طرح سے ہے. آپ کو
آپ کو لگتا ہے کہ جو لوگ سارے معاملات بالآخر جن کے کاندھوں پر آتے ہیں وہ جلد آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ انٹروین کریں گے؟ اور اگر کریں گے تو پھر کیوں کریں گے؟ ابھی سب کچھ ان کے سامنے تو ہوا ہے. ان کی سوچیں شاید یہ نہ ہو، بعض کا اندازے غلط ہو جاتے ہیں. یہ بعض ہارورڈ ایسکس اور سیسکس کے اور کولمبیا کے پڑے ہوئے گراؤنڈ ریالٹی کو نہیں سمجھ سکتے. جو کل میں نے حشر اور لوگوں کا جذبہ دیکھا ہے وہ انہوں نے بھی دیکھا ہے. گلی محلے میں ان کے بھی لوگ تھے اور وہ بھی سوشل میڈیا پڑھ رہے ہیں، وہ بھی سوشل میڈیا کو دیکھ رہے ہیں. سارا پاکستان اس وقت جس حالت میں ہے اس میں بہت ضروری ہے کہ فوج کی عزت میں اضافہ ہو، فوج سوالیہ نشان نہ بنے. وہ اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں اور یہ نہ ہو کہ یہ سارا سسٹم لپیٹا جائے اور ایک ایسی صورتحال پیدا ہو جائے جو کہ جھاڑو گر جائے. اس سے بیشتر یہ ہے کہ یہ مہینے سوا مہینے میں عید کے فوری بعد ہم الیکشن کی طرف اناؤنس ہو جائے اور 90 دن کے اندر الیکشن ہو جائے. آج مریم نواز نے کہا ہے کہ ہم آئینی ہاتھوں سے نپٹیں گے، قانون کو ہاتھ میں کسی نے لینے کی کوشش. ہم بھی کہتے تھے نہیں نپٹ سکے ان سے. ایک بھاگ گیا، پہلے سعودی عرب بھاگ گیا، پھر لندن بھاگ گیا. آئینی ہاتھوں سے عمران خان لیڈر بننے جا رہا ہے، اللہ کی طرف سے وہ مقدر کا سکندر ہے، اس کا راستہ نہیں روکا جا سکتا. میں آپ اور آئینی ہاتھ اور آئینی قوتیں مل کر اب عمران خان کا راستہ نہیں روک سکتی. اللہ راستہ نہ روکے تو وہ آگے بڑھ رہا ہے. ہمیں یہ مشکل تھی کہ ہم الیکشنوں میں کیسے جائیں گے. اب ہمیں یہ مشکل پیش آ رہی ہے کہ لوگوں کے جذبات یہ ہے کہ ہمیں شہری حالت نہ پڑے اور ہمیں شاید گھر سے بھی نہ نکلنا پڑے کہ اس قسم کی صورتحال عوام کے اندر ہماری حمایت میں ہو چکی ہے. جو کہ ہم گھبرائے ہوئے تھے الیکشنوں سے، ہمیں خوف آتا تھا اور ہماری اب پوری کوشش یہ ہے. پہلے جو اپوزیشن کا نعرہ تھا کہ الیکشن جلدی ہوں، اب ہمارا یہ نعرہ ہے کہ الیکشن جلدی ہوں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ کچھ گرفتاریاں کریں گے؟ کیونکہ انہوں نے کچھ ریڈز وغیرہ بھی کی ہے، وہ ارسلان خالد کے گھر بھی کیا، پھر کیجویلٹی ہم نے دیکھی میڈیا پر بھی. عمران ریاض کو آف ایئر کر دیا گیا. کچھ اس طرح کے دباؤ پریشر پرانے ضرور کریں گے. یہ نون لیگ کی عادت ہے، کریں گے. لیکن وہ دیکھیں ایک وہ وقت تھا جب میں ایوب خان کے خلاف نکلا تو ایک پی ٹی وی تھا، خبر لگوانی کتنی مشکل تھی. پھر میں حال کا سب سے بڑا اسپیکر تھا، مقرر تھا، اور کڑیاں والا قتل کیس میں آ گیا. میں یہ 77 کے الیکشن کی بات کر رہا ہوں جب جلسہ میرے بغیر نہیں ہوتا تھا. آج تو 22-23 ہے جی. آج تو بدلا ہوا پاکستان ہے. ذرا سی بات جو ہے وہ آگ کی طرح پھیل رہی ہے اور سارے لوگ جو ہے وہ ٹی وی کے آگے بیٹھے ہیں اور سوشل میڈیا اس تیزی سے آگے بڑھ گیا. اور اب تو کورٹ نے بھی آرڈر دے دیا ہے کہ اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہو سکتا. جو ایف آئی اے کے پاس اختیارات تھے وہ بھی ختم ہو گئے ہیں، وہ بھی کسی پر مقدمہ نہیں بنا سکتا. تو یہ تو ملک جو ہے وہ خانہ جنگی کی طرف جا رہا ہے اور اس خانہ جنگی کو وقت سے پہلے بچانا ہوگا. یہ لڑائی گلی محلے میں شروع ہو چکی ہے. اگر کسی کو نہیں سمجھ آ رہی تو کل جس طرح لوگ نکلے ہیں جو عوام کا. اچھا شیخ صاحب، میرا آپ سے ایک آخری سوال ہوگا. مجھے یہ بتائیں کہ سوشل میڈیا پہ ٹرینڈز بنائے جا رہے ہیں اور ہیش ٹیگ بنائے جا رہے ہیں، اس میں سے بہت سے ہیش ٹیگ ایسے ہیں جو اداروں پر بنائے جا رہے ہیں. آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ پی ٹی آئی کی پالیٹکس پہ اس کا امپیکٹ ہوگا؟ اچھا ایک اور سوال مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی جماعت اور پی ٹی آئی کی جماعت کیا ضمنی الیکشن لڑے گی؟ پتہ نہیں میں لڑوں یا نہ لڑوں. پی ٹی آئی نے تو اپنا فیصلہ کرنا ہے. پی ٹی آئی اپنے فیصلے میں آزاد ہے. میں تو پہلے بھی ریٹائر ہونا چاہتا تھا لیکن عمران خان جس کیفیت میں آ گیا ایسے حالت میں چھوڑ کے جاتا ہے تو پنڈی والے مجھے غدار ہی کہتے، بے شرم ہی کہتے. ایسے عالم میں اور زیادہ ڈٹ گیا ہوں. میری عمر کا تقاضا، میری سوچ، جتنا کام مجھے اب کرنا پڑا ہے. آپ نے تو جیل بھرو تحریک کا آغاز کر دیا ہے. ہمت تو آپ میں بہت ہے. اچھا ہمت تو اب ہو گئی ہے کیونکہ مقابلہ آ گیا. جب مقابلہ آ جائے تو اللہ تعالیٰ ہمت دے دیتا ہے. جب مقابلہ نہیں تھا تو میں سمجھتا تھا کافی ہو گئی ہے. 16 وزارتیں بہت ہوتی ہیں. اور یہ کے پی کے اسمبلی توڑے جانے کا کوئی امکان ہے؟ میرا مسئلہ رہ گیا ہوا ہے، باقی تو سارے مسئلے رہ گئے. شیخ صاحب، رانا طاہر صاحب پوچھ رہے ہیں کہ کے پی کے کی جو اسمبلی ہے اس کو بھی توڑنے کا امکان ہے جیسے آپ نے کہا؟
دیکھیں میں پنجاب کے بارے میں تو کہہ سکتا ہوں, KPK کا مجھے پتا نہیں ہے, پنجاب کی بات میرے سامنے ہوئی ہے لیکن میں شیئر نہیں کر سکتا ٹی وی پہ. ٹھیک ہے, شیئر کروں گا تو وہاں الیکشن کے 1-2 دن ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بیان فرمائیے کہ صدر مملکت نے تو وہ حلف سے انکار کر دیا ہے وزیر اعظم صاحب کے, وہ انہوں نے کہا میری طبیعت خراب ہے. ذرا سمی بھائی آپ سمجھتے ہیں اخلاقی طور پر اچھا نہیں لگتا تھا کہ پریزیڈنٹ ایک ایسے شخص کا حلف اٹھائے جو 16 اور 8 ارب روپے جس کے ملازموں کے اکاؤنٹ نکلے اور جو منی لانڈرنگ میں ملوث ہو. اس نے عزت کا راستہ اپنایا اور میرا خیال ہے اس کا درست فیصلہ ہے, اس کی طبیعت ناساز ہو جانی چاہیے تھی. اگر میں بھی اس کی جگہ ہوتا تو میری طبیعت ناساز ہوتی, کیونکہ ان چہروں کو دیکھ کر لوگ اکتا چکے ہیں. اگر عارف الوی ان کا استعفا لیتا تو کراچی تو بدل گیا, وہاں کا سمندر تھا. میں کہتا ہوں لال ویلی کے آگے سمندر ہے. جب میں نے کراچی دیکھا اور پھر میں F9 پارک میں داخل ہی نہیں ہو سکا, لوگوں کا اتنا ہجوم تھا. تو لوگ تو بدل چکے ہیں جی, شاید ہم نہ بدلے ہوں, شاید ہم نے وہ جذبات کا عالم نہ ہو جو لوگوں کے جذبات ہیں. اس وقت یہ ہے کہ قوم آگے نکل گئی ہے, لیڈر پیچھے رہ گیا. بہت بہت شکریہ شیخ صاحب, پروگرام کا وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ, بڑی تفصیل سے انہوں نے بات کہی. اور یہ جو آخری بات ہے کہ جو ورکنگ ریلیشن شپ ہیں ایوان صدر اور وزیر اعظم ہاؤس کے, لگتا نہیں ہے کہ وہ اسٹیبلش ہوں گے, کیونکہ جس وجہ سے عارف الوی صاحب کی طبیعت خراب ہوئی ہے وہ شہباز شریف صاحب پر جو الزامات ہیں اور جس طرح سے تحریک انصاف ان کو ریٹ کرتی ہے. لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے, استعفوں کا فیصلہ ایسا ہے جو واپس نہیں ہوگا, اور جو پنجاب اسمبلی میں 1-8 دن میں الیکشن ہوگا, 2 دنوں میں الیکشن ہوگا, تو اس پر بھی اگر حکمران جماعت کو موقع ملا تو اسمبلیاں توڑنے کی جو بات ہے وہ ایک پاسبلٹی ہو سکتی ہے. اور آج جو بڑا فیصلہ کیا تحریک انصاف نے اسمبلیوں سے مستعفی ہونے کا, اس میں شیخ صاحب نے بتایا کہ مختلف لوگوں کی مختلف آراء تھی, لیکن کیونکہ قائد وہاں پر عمران خان تھے تحریک انصاف کے, تو یہ ان کا فیصلہ ہے کہ ان اسمبلیوں سے ہم نے استعفیٰ دینا ہے. تو کپتان ایک بھرپور کنفرنٹریشن کے موڈ میں ہے, اور ہر اتوار کو رمضان میں, جو ابھی شیخ صاحب نے بتایا, ہر اتوار کو کال ہوگی, لوگ نکلیں گے باہر, اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے, اور اگر حکومت پر اس کا اثر نہ ہوا یا ان طاقتور لوگوں پر جو اس ملک کی تقدیر کو لکھتے ہیں, اگر الیکشنز کے فیصلے نہ ہوئے تو پھر عید کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف ایک پوری تحریک اس کے لیے چلائے گی عام انتخابات کے لیے. اجازت دیجیے, کل پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.